اور دین کی خاطر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر بڑے آزمائش آئے، سارے آزمائش اور تکالیف انہوں نے برداشت کیے، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے۔ یہ آزمائش سے کم نہیں تھا کہ 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہے وہ ان پر ایمان لے کر آئے۔ فرمایا فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 950 سال تک حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ان میں رہے، دعوت تبلیغ کرتے رہے، لیکن کتنے لوگ ان پر ایمان لے کر گئے؟ یہ ان کے اوپر آزمائش تھی۔ پھر باوجود اس کے کہ وہ ان پر ایمان لاتے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ مذاق اڑانے لگے۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ، جب وہ اپنی قوم سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعوت تبلیغ کرتے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کشتی بنانا شروع کی، پھر قوم نے مذاق اڑانا شروع کیا، لیکن حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنے آزمائش آئے، آگ میں ڈالے گئے، علاقے سے نکالے گئے، بیوی بچوں کو جنگل میں چھوڑنا پڑا، بیٹے کی گردن پر چھری چلانا پڑی، سارے آزمائش انہوں نے برداشت کیے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی فرما برداری کرتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بچپن پر ایک آزمائش یہ آئی کہ بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا، اس آزمائش سے نکلے، عزیز مصر کے گھر پہنچے، جوانی میں ایک اور آزمائش آ گئی کہ عزیز مصر کی بیوی جو ہے ان کو گناہ کی طرف کمرے میں بند کر دیا، اللہ نے ان سے بھی بچایا، پھر جیل جانا پڑا۔ یہ سارے آزمائش حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ برداشت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے آزمائش، پیدا ہوتے ہی آزمائش شروع ہو گئے۔ فرعون کو کسی نے بتایا کہ آپ کی سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آپ کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ فرعون نے بچے کو قتل کرنا شروع کیا۔ کچھ عرصے بعد دیکھا کہ سارے عورتیں ہی بچتی جا رہی ہیں، مرد تو ختم ہوتے جا رہے ہیں، ہمارا کام کون کرے گا؟ پھر اس نے کہا کہ 1 سال کے بچے زندہ کر چھوڑو اور 1 سال کے بچوں کو جو ہے وہ قتل کرو۔ اور اتفاقاً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس سال پیدا ہوئے کہ جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا۔ یہ بھی آزمائش تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ایک پیٹی میں بند کیا اور دریا میں چھوڑ دیا، اور وہی دریا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس میں ڈالے گئے تھے وہی دریا فرعون کے گھر سے گزر رہا تھا۔ یہ صندوق پھر فرعون کے ہاتھوں لگ گئی۔ یہ ایک اور آزمائش کہ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرعون کے ہاتھوں لگ گیا، اس کو نکالا، کہا کہ یہ تو بچہ ہے، میں اسے قتل کروں گا۔ ان کی بیوی نے کہا کہ ہماری اولاد نہیں ہے، ہم اس کو پالتے ہیں۔ اللہ نے ان کو بچانا تھا، بچا دیا۔ پھر ایک وقت آیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون نے اٹھایا ہوا ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کی داڑھی جو ہے وہ پکڑ کر کھینچی۔ پھر فرعون کو لگا کہ اس کو میں قتل کرتا ہوں، یہ وہ بچہ ہوگا کہ جو ہے میری سلطنت کو ختم کرے گا، لیکن اس کو پھر سمجھایا، کہا کہ نہیں، کہا کہ چلو میں اس کا ایک امتحان لیتا ہوں۔ ایک طرف انگارے رکھ دیے اور ایک طرف جو ہے وہ ہیرا رکھ دیا، دونوں چمک رہے تھے، چمکدار تھے۔ کہا کہ اگر یہ بچہ نادان ہوگا تو یہ انگارے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، لیکن اگر یہ سمجھدار ہے، باقی یہ سب وہ بچہ ہے کہ جو مجھے جو ہے وہ میری سلطنت کو ختم کرنے کے لیے آیا، تو یہ پھر انگارے کو چھوڑ کر ہیرے کی طرف اس کا ہاتھ بڑھائے گا۔ لیکن اللہ نے بچانا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ ہیرے کی طرف جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے سے ان کا ہاتھ جو ہے وہ انگارے کی طرف پھیر دیا۔ جیسے ہی انگارے میں ہاتھ لگا، فوراً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے منہ میں ڈالا، وہ انگارہ کا ایک ذرہ زبان پر بھی لگا، کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرنے میں وہ لکنت آ گئی۔ تو اس آزمائش سے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نکالا۔ پھر بڑے ہوئے جوانی میں تو 2 آدمی لڑ رہے تھے، ایک فرعون کی قوم کا تھا اور ایک کوئی عام غریب انسان تھا۔ فرعون کی قوم کا جو تھا وہ اس پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایک ہی ضرب لگائی اور مر گیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ تو فرعون کی قوم کا بندہ تھا، میں اگرچہ منہ بولا بیٹھا ہوں لیکن حیثیت تو میری غلام والی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ یہاں سے روانہ ہو گئے، ہجرت کر گئے، یہاں سے چلے گئے۔ اس آزمائش سے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے باہر کیا، پھر نبوت ملی، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا کہ جاؤ فرعون کے پاس۔ یہ بھی آزمائش تھی کہ ان کی قوم کے بندے کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے قتل کیا تھا، مارا تھا،
اور پھر انہی طرف جو ہے حکم ملا کہ جاؤ فرعون کے پاس اور ان کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پہنچے، فرعون کو دعوت دی اور نے کہا کہ تو نعوذ باللہ جادوگر ہے، تیرا مقابلہ کرنے کے لیے میں جو ہے بلاتا ہوں۔ اور اس نے اپنے جادوگروں کو بلایا۔ پھر ایک اور امتحان آزمائش تھا کہ جادوگروں کا مقابلہ کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی مقابلہ ہوا۔ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈالی، وہ جتنے جادوگروں کے جو چھوٹے چھوٹے سانپ بنے تھے، وہ اژدہے نے، اس بڑے سانپ نے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے سانپ نے وہ سب کو جو ہے وہ کھا لیا، اس آزمائش سے بھی نکالا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ان کو اور ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے، وہ جو جتنے جادوگر تھے، وہ بھی چونکہ ایمان لے آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر، کہا کہ ان سب کو قتل کرو۔ ایک اور آزمائش آئی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر کے یہاں سے نکلے، اور جیسے دریا پار ہوئے اور فرعون کا لشکر جب دریا میں پہنچا تو ان کو وہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو ہے ان کو غرق کیا گیا۔ اس آزمائش سے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پار کیا۔ پھر ایک اور آزمائش آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوہ طور پر گئے، پیچھے جو یہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے آئے تھے، یہ پھر اپنے ایمان سے پھر گئے، بچڑے کی جو ہے پوجا کرنے لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھائی تھے، ان کو ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چھوڑ کر کے گئے تھے۔ واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ تو بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو پکڑا داڑھی سے اور سر کے باروں سے کہ تم نے کیا کیا، تم نے ان کو روکا نہیں۔ تو یہ سارے آزمائش حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے۔ تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ سارے تکالیف اور آزمائش ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ہے، جادوگر ہونے کا ان پر الزام لگا اور ان کی قتل کرنے کی ان کی سازش کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا، بچا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی آزمائش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ دین کی خاطر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا گیا، کہ ان پر آزمائش اور تکالیف ہیں، لیکن ان سب میں سے بھی سب سے زیادہ جو تکالیف اور آزمائش آئے وہ مجھ پر ہے، کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی آزمائش ایک طرف اور میری آزمائش ایک طرف، مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ ستایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے پھینکے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں گڑھا کھودا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ نعوذ باللہ گر جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے وہ کوڑا کرکٹ کچرا ڈالا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو 3 سال تک جو ہے وہ قید رکھا گیا، کہ بالکل ان کا بائیکاٹ رکھا گیا کہ کسی قسم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھے گا، نہ کھانے کے اعتبار سے، نہ پینے کے اعتبار سے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ یہ وقت ہم نے ایسا گزارا کہ ہمارے پاس ہم جو ہے وہ صبح شام پتے کھایا کرتے تھے، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کھانے کے لیے وہ پتے بھی ختم ہو گئے، کچھ بھی ہمارے پاس کھانے کے لیے نہیں رہا۔ 3 سال انہوں نے ایسے گزارے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور واقعہ طائف آپ کے سامنے دعوت تبلیغ کے لیے گئے، اوباس لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے، پتھر برسائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم جو ہے وہ لہو لہان، نالین مبارک، جوتے مبارک خون سے بھر گئے۔ اتنی تکالیف اور آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، یہ سارے آزمائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آئے، لیکن دین کی خاطر حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سارے آزمائش کو برداشت کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر بھی آزمائش ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام ہیں، اور جس اسلام دشمن کے غلام ہیں ان کو پتہ چلا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا، طرح طرح کی آزمائش ان کو تکالیف دی، کبھی تپتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے اوپر جو ہے وہ پتھر کی بہت بڑی چٹان رکھ دیا کرتے تھا، اور کبھی جو ہے ان کو انگارے پر جو ہے وہ لٹا کر ان کی جسم سے جو ہے خون نکلتا تھا، اس کی وجہ سے جو ہے وہ انگارے بجھتے تھے، کبھی لوہے کی بہت بڑی چٹان گرم کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ ان کو لٹا دیا جاتا تھا، کبھی جو ہے وہ مکہ کے اوباش لڑکوں کو جو ہے وہ ان کے سپرد کر دیا جاتا، حضرت بلال حبشی کے جو ہے وہ گردن پر رسیاں ڈال کر ان کو جو ہے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا کرتے تھے۔ یہ سارے آزمائش حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین پر آئے، لیکن یہ سارے آزمائش انہوں نے برداشت کیے دین کی خاطر۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کو اعزاز اور اکرام سے نوازا کہ یہی بلال کہ جن کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا، ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ کی گلیاں ان کی اذان کی، ان کی آواز کی اذان سے جو ہے وہ گونجا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور یہ
शर्फ भी हासिल किया कि इनको मुहस्सिन रसूल कहा जाता था। ये सब इस वजह से कि इन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी तकलीफ बर्दाश्त की। फिर एक ऐसा वक्त भी आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि मुझे इजाज़त दो, मैं अपना बाकी उम्र जो है वो जिहाद भी गुजारना चाहता हूँ। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको रोके रखा। दौरे फारूकी में हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से बार बार इसरार करने पर हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इजाज़त दे दी। मुल्क शाम चले गए, अपना वक़्त जो है बाकी वो जिहाद में गुजारा। एक दिन रात को सोए हुए ख्वाब में देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। फरमाया कि बिलाल, आप मेरे शहर से बहुत दूर चले गए, आप मेरे शहर नहीं आते। रात को दीदार हुआ, सुबह बेदार हुए, मदीना की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। मदीना पहुँचे, मदीना के लोगों को मालूम हुआ कि हज़रत बिलाल हबशी मुअज्जिन रसूल जो हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में चले गए थे, वो वापस मदीना में आए। हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ियारत के लिए हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास मस्जिद नबवी लोग आए मिलने के लिए। अजान का वक्त हुआ, सब ने ख्वाहिश की आप मुअज्जिन रसूल हो। मस्जिद नबवी में आप नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अजान दिया करते थे, आप हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की अजान सुना दो। लेकिन हज़रत बिलाल हबशी ने इनकार कर दिया। फरमाया कि मैं जब अजान देता था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर होते थे। मैं जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहता था तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया करता था। मैं गवाही नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रिसालत की, नबूवत की गवाही के अल्फाज कहता था नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ इशारा करके। लेकिन आज मेरी हिम्मत नहीं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मौजूदगी में अजान दूँ, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन ने इसरार किया। हज़रत हसन और हज़रत हुसैन से फरमाया कि आप जो है वो इसरार करो, आप कहो। हज़रत हसन हज़रत हुसैन ने हज़रत बिलाल हबशी से जो है वो इसरार किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के इसरार पर हज़रत बिलाल हबशी ने अजान देना शुरू की। रिवायत में आता है, किताबों में आता है कि हज़रत बिलाल हबशी ने जैसे अजान देना शुरू की, मदीना के बच्चे, बूढ़े, जवान वो अपने घरों से मस्जिदों की तरफ, मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की आज़ान की आवाज़ आई। ये आवाज़ सुनकर मस्जिद नबवी की तरफ दौड़े। हज़रत बिलाल हबशी अजान देते देते जब अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर पहुँचे, नीचे गिरे और बेहोश हो गए। ज़माना फिर सबको याद आ गया कि किस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये आज़ान दिया करते थे। हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला ने अपने बाकी वक़्त जो है वो जिहाद में गुजारा। 20 हिजरी में हज़रत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला का जो है वो इंतकाल हो गया। हज़रत खब्बाब ये भी इब्तिदा इस्लाम में 6 नंबर पर इस्लाम कबूल करके लाए। सादिसुल इस्लाम इनको कहा जाता है, 6 नंबर पर इस्लाम कबूल किया। इनको भी तरह तरह से जो है वो तकलीफ दिए गए। अम्मार बिन यासिर और इनके वालिद हज़रत यासिर, इनकी वालिद हज़रत सुमैया, ये भी इब्तिदा इस्लाम में 9वें नंबर पर इस्लाम कबूल किया। पहले बेटे ने कबूल किया इस्लाम, फिर उनकी वालिदैन ने कबूल किया। इनको भी तरह तरह से सताया गया और इनके वालिदैन यासिर और सुमैया को शहीद किया गया। और इस्लाम के सबसे पहले मर्दों में शहीद वो हज़रत यासिर और औरतों में हज़रत सुमैया। यही अम्मार के वालिदैन, ये सबसे मर्दों में सबसे पहले शहीद हज़रत अम्मार के वालिद हैं और औरतों में सबसे पहली शहीद औरत हज़रत सुमैया, उनकी वालिदा है। हज़रत सुमैया को अबू जहल ने शर्मगाह पर नेज़ा मारकर इनको जो है वो शहीद किया। ये सारी तकालीफ हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन ने इस्लाम की खातिर जो है वो कबूल की। हज़रत यासिर यमन के थे, जवानी में आए थे यमन से अपने भाई को ढूंढते हुए। इनका एक भाई गुम हो गया था। हज़रत यासिर और इनके 2 भाई, 3 भाई ये ढूंढते ढूंढते मक्का पहुंचे थे। लेकिन दूसरे 2 भाई तो मक्का से दोबारा यमन चले गए। ये यासिर जो है ये यहाँ रह गए इस्लाम से पहले। ये यहाँ रहे। अबू जहल का एक चचा था अबू हुज़ैफा, उनके हलीफ बनकर ये मक्का में रहे। उनकी बांदी से इनकी शादी हुई। अबू हुज़ैफा ने अपनी बांदी से जो है वो यासिर का निकाह करा दिया, शादी हुई। उनसे हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो पैदा हुए। इतने में जब हज़रत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु जवान हुए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बेइज्जत भी हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत भी फरमा दिया। तो इब्तिदा इस्लाम में ये तीनों मुसलमान हो गए। तो जिसकी बिना पर इनको पर जो है वो जुल्म के जो है वो पहाड़ ढाए गए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिन 5 औसाफ को अल्लाह ताला ने कुरान करीम के अंदर जिक्र किया, उन सब का खुलासा ये कि दीन की खातिर उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी। और फिर हज़ार सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमईन ने भी कुर्बानियाँ दी। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोहरे दामाद हैं। जिलहज्जा का महीना है, 18 जिलहज्जा आने वाली जुमेरात को
ان کا یوم شہادت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑا، اسلام قبول کر لیا، ان کے چچا نے ستون کے ساتھ ان کو باندھ کر رکھ دیا، دھوپ کے اندر ستون کے ساتھ باندھ دیا، یا تو اسلام چھوڑ دو یا تو پھر جو ہے اسی طرح میں تمہیں باندھ کر رکھوں گا۔ لیکن حضرت عثمان کی استقامت کو دیکھ کر ان کو جو ہے کافی دیر باندھنے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے تقریب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر ہی شہید کیا گیا۔ 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوکا پیاسا ایک مکان میں بند کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 40ویں دن روزے کی حالت میں 18 ذی الحجہ کو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے بلوائیوں نے ان پر حملہ کیا، اور ان کے خون کا جو پہلا فوارہ نکلا، پہلے قطرات نکلے، وہ قرآن کریم کے صفحات میں گرے۔ کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شہید کی شہادت کی وہ جگہ کہ جہاں شہید کا خون گرا ہو، وہ کل قیامت کے دن اس کی شہادت کی گواہی دے گا۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ عظیم انسان اور وہ شہید ہیں کہ جن کی شہادت کی گواہی جو قرآن کریم دے گا، اس لیے کہ ان کا خون قرآن کریم کے اندر جو ہے وہ گرا ہے۔